أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. وسائل نشر الرفض والتشیع اور شیعیت اور رافضیت کو پھیلانے کے وسائل. کچھ وسائل کی بات تو ہم نے پیچھے کی تھی، مالی وسائل خرچ کرنا، پھر شہوات کی دعوت دینا، اور اس کے لیے متعہ اور لواطت کے مسائل کو جو ہے نا وہ جواز قرار دینا، اور دیگر جو ہے نا وہ باتیں. تو اب یہاں سے اسی عنوان کو مزید شروع کر رہے ہیں، وسائل نشر الرفض والتشیع. جی وسائل نشر الرفض والتشيع. إذا كانت دعوة التقريب هي البدعة الكبرى لنشر التشيع بما فيه من انحراف في الفكر والسلوك، أقرب وسيلة يستعطفون بها قلوب أهل السنة ويخدعون بها من لا يعرف حقيقة مذهبهم ولم يقف على النتيجة العملية لدعوة التقريب في مراحلها المتقدمة ترفيض الأمة، فإن ثمة مجموعة من الوسائل التي يبغون من خلالها نشر الرفض وتكدير صفو ديار أهل السنة بإدخال التشيع والرفض فيها. ومن هذه الوسائل الأولى دعواهم أنه لا خلاف يذكر بين السنة والشيعة إلا في مسائل فروعية وقد تقدم بطلانها. پہلا دعویٰ جو ہے نا ان کا کیا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی زیادہ بڑا اختلاف، تو اس دعوے کا بطلان پیچھے گزر چکا ہے. نمبر 2 الثانية الاتكاء على ما يؤصل كل مخالف بدعي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. دوسری بات یہ کہ ہر جو ہے نا وہ بدعی آدمی جو اہل السنہ کے مخالف ہے وہ یہ کہتا ہے جی ہماری اتفاقی چیزیں نا بس وہ لے لیں اور باقی سے درگزر کریں، یعنی جو اتفاقی چیزیں وہ تو لینا ہم، تو باقی پر جو ہے نا تم درگزر کرو، ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں. تو یہ بات غلط بات ہے. اہل السنہ باطل کو باطل کہتے ہیں اور حق کو حق کہتے ہیں، وہ ایسے ہی ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. جی الثالثة إعمال التزاوج بين السنة والشيعة، وهذه أخطر وسيلة لمد رواق التشيع. ہاں جی، تو ان کی محبت، شیعہ کی محبت کو پھیلانے کے لیے لمدی رواق التشیع، شیعیت کی محبت کو پھیلانے کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے کہ آپس میں شادیاں کرنا. جی الرابعة الدعوة إلى الرفض بطريق دعواهم محبة آل البيت والنصرة لهم، فيحركون مشاعر العامة وعواطفهم. ومن هذا مشاعر العامة وعواطفهم، تو یہ آل بیت کی محبت کے ذریعے وہ عام لوگوں کی عقلوں کو حرکت دیتے ہیں، وہ عواطفهم ان کی ہمدردیوں کو ابھارتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جتنے یہ جو ہے نا وہ بریلوی طبقہ ہے، جب ان کے سامنے آل بیت کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو سارے کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اور دیگر لوگوں کو دیکھ لیں آپ اپنے اہل الحدیث میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جب وہ آل رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی بعض اوقات غلو میں آ کر ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے رنگ دیتے ہیں کہ جس میں العیاذ باللہ کہنا چاہیے. تو یہ وہ ان کا ایک راستہ ہے اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے، آل رسول کی محبت کو لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلنا، شعور کے ساتھ کھیلنا، اور ان کے دلوں میں اس کی محبت کے ذریعے رافضیت کو ان کے اندر داخل کرنا. جی ومن هذا إعمال تمثيل لمأساة كربلاء بصور من ہاں جی لمأساة کربلا، کربلا کی المناک باتوں کو جو ہے ایک تصویر بنا کر پیش کرنا. کہ بصور من الاجتہاد لأہل البیت، اجتہاد کا معنی ظلم ڈھایا جانا، جو اہل بیت پہ یہ ظلم کی داستان بنا کر پیش کرنا. بصور من الاجتہاد لأہل البیت وما لاحقہم ظلم الصحابہ، صحابہ نے ظلم کر لیا. کیا ظلم کیا جی؟ خلافت چھین لی، سیدہ پہ دروازہ گرا دیا، گھر کو آگ لگا دی، فدق چھین لیا، سارا کچھ مال لوٹ لیا، اور ایسی تصویر بناتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے. تو یہ تصویر ہے. تو جب ان کا پھر کوئی ذاکر بول رہا ہو اپنے رنگ میں اور عوام پہ جو ہے اس کا سحر طاری ہو تو وہ سمجھتے کہ لو بھی اس نے سب کچھ لوٹ لیا، بس ان کی خیر نہیں ہے. تو یہ تصویر بنا کر پیش کرنا ہے، یہ رافضیت کو داخل کرنے کی بات ہے. وما لحقهم من ظلم الصحابة رضي الله عن الجميع، وحسبنا الله على من كذب وآذى آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم. الخامسة ومن أسوأ ظواهر التقريب التي استمرأها عدد من أهل السنة الدراسات الفقهية. استمرأها جس کو بڑا
مزیدار اور خوشگوار سمجھا گیا ہے بہت سے اہل سنہ نے. یعنی تقریب کا یہ نظریہ جو ہے کہ اہل سنہ اور شیعہ میں تقریب پیدا کی جائے، اس کا جو نظریہ ہے اس میں سے سب سے جو نا تقریب کے نظریات میں سے ایک بہت برا نظریہ جس کو بہت سے اہل سنہ نے بھی بڑا خوشگوار سمجھ لیا، وہ کیا ہے؟ الدراسات الفقہیہ المقارنہ بین آرائی اہل سنہ والمذہب الجعفری، کہ مذہب جعفریہ اور اہل سنہ کے درمیان آراء کا مقارنہ کرنے کا، یعنی ان کو ملانے کا دراسہ. یہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ اہل سنہ کی آراء اور جعفریہ کی آراء ملتی ہیں، لہذا اس پہ دراسہ کرو، کتابیں لکھو، اس پہ عنوانات لکھو اور اپنے مقالات لکھو. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ ذہنوں میں جو ایک ان کی تشنیع ہے نا اور ان کے بارے میں ان کے عقائد کی نفرت وہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک راستہ اپنایا ہے انہوں نے. فیا للہ کم لہا من اثر مشہور، کتنا منحوس اثر ہے اس بات کا جو انہوں نے یہ راستہ اپنا رکھا ہے. جی. السادسة سماح أهل السنة للرافضة بالممارسات العلنية لشعائرهم ومواسمهم البدعية في الحسينيات وغيرها. تو یہ نرمی اہل سنہ کا روافظ کے لیے نرمی کرنا، تو ایک ان کی اپنے شعار کو اور اپنے بدعی مواسم کو علانیہ سرگرمیاں کرنے کی وجہ سے حسینیات وغیرہ میں، یعنی ایک بہت بڑی چیز کیا ہے کہ وہ اپنے گلیوں میں بازاروں میں راستے بند کر کے اپنے خاص ایام میں اپنے شعار کی اعلانیہ اظہار اور سرگرمیاں کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مرغوب ہو کر، بہت سے لوگ کھانے پینے میں اور بہت سے لوگ ویسے ان کو دیکھ کر ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا راستہ ہے رافضیت کو عام کرنے کا. جی. السابعة السماح لهم بطبع ونشر الكتب الكتاب الشيعي ونشره وتوزيعه وترويجه في ديار أهل السنة. جی واضح ہے کہ اہل السنہ کے دیار میں ان کی کتب کا عام طباعت ہونا اور پھیلنا. الثامنة التبشير بالرفض عن طريق فتح المستشفيات والمستوصفات ورياض الأطفال كما عمل بمصر. خدمت عامہ کے نام پر، رفاع عامہ کے کاموں کے نام پر ہاسپٹل کھولنا، ڈسپنسریاں، مستوصفات اور بہت سے بچوں کے کھیل کے میدان بنانا جیسے مصر وغیرہ میں کیا گیا. تو یہ رافضیت کی دعوت کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. التبشیر بالرفض، رافضیت کی دعوت دینا، ہسپتال کھول کر، ڈسپنسریاں کھول کر، بچوں کے باغات کھول کر جیسے کہ مصر میں کیا گیا. تو یہ سارے رافضیت کو پھیلانے کے راستے ہیں. التاسعة إقامة ندوات تتحدث عن آل البيت من منظور رافضي وتقديم دراسات عن مراجعهم وآياتهم وأصولهم وكتبهم بعين الرضا وقلم القبول. جی رضا کی آنکھ اور قبول کی قلم کے ساتھ ایسی مجالس قائم کرنا، اقامت ندوات، ایسی مجالس قائم کرنا کہ جو آل بیت کے بارے میں بات چیت کریں. منظور رافضی وغیرہ نے اس طرح کا کام کیا، اور اس طرح بہت سے دراسات اور اپنے مراجعات کو پیش کرنا اور اپنی کتابوں اور اصولوں کو پیش کرنا. تو جس کو رضا کی آنکھ یعنی پسند کر رہے ہیں آنکھ سے، قبول قلم کے ساتھ یہ سارے اپنے عقائد اور نظریات کو لوگوں کے اندر جو ہے نا مجالس قائم کر کے ان کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنا. العاشر البدء منهم بنشر وتلقين الفروع التي لا يخالفون فيها أهل السنة حتى إذا كسروا الحاجز النفسي بين السني والشيعي وصلوا القلوب بالأصول الشيعية الضالة. پہلے فروعات جو آپس میں اتفاقی ہیں وہ پھیلائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اصول لوگوں کے دلوں میں اتاریں گے جو شیعہ کے بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، جس کے ساتھ بندہ کیا ہو جائے گا، رافضیت کے اندر پہنچ جائے گا. الحادية عشرة الدعوة إلى الاعتراف بمسألة الإمامة عندهم وأنها نيابة عن المعصوم المنتظر، وهذا منحى ديني ضال خطر يستعطفون به السذج من الجهال. تو یہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ تم امام کے مسئلے کو تسلیم کر لو، امامت کے مسئلے کو، اور معصوم کا جو نائب ہے، امام معصوم منتظر کا نائب، اس کو بھی مانو. تو یہ ایک انتہائی گمراہ کن خطرناک دینی عطیہ ہے جو امت کو پیش کر رہے ہیں. منہا دینی ظالم خطیر. تو یہ دینی گمراہ کن خطرناک عطیہ ہے. یستعطفون بها السذج من الجہال. وہ اس کے ذریعے جو عام جاہل لوگ ہیں جن کو معلومات ہی نہیں، بالکل سادہ لوگ تو سذج کا معنی سادہ لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں، ان کو کے دلوں میں اس کے ذریعے نرمی پیدا کرتے ہیں. وَيَجْلِبُونَ السُّذَّجَ كَذَلِكَ بِالْإِغْرَاءِ الْمَالِ مِنَ الْخُمُسِ الْمُجْبَى
للمعصوم المنتظر، تو اور وہ ان عام لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک حصہ دیتے خمس میں سے، اب مالی ترغیب دینے کے ساتھ کہ جو معصوم منتظر کے لیے خمس جمع کیا جاتا ہے اس خمس میں سے ان کو حصہ دیتے ہیں کہ لو جی یہ بھی تمہارے لیے۔ 13 نمبر کیا، المطالبۃ بدخال مذہب الشیعہ و کتبہم فی مناہج التعلیم، کسی بھی مملکت میں اثر انداز ہو کر ان کے نصاب تعلیم میں شیعی باتیں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نصاب تعلیم میں، جیسا کہ ہمارے بھی نصاب تعلیم میں کئی چیزیں انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی ہیں۔ جی 14 المطالبة بتفريغ الكراسي للتعليم لرجالات الشيعة في معاقل العلم لدى أهل السنة۔ جیسے دیکھیں اب اسلامیات کا فقہ جعفریہ کو ماننے والوں کا الگ پیپر بناؤ اور اہل سنہ کا کیا الگ پیپر بناؤ۔ اسی طرح جو ہر جگہ پر جو بھی مجالس اہل سنہ کے لیے جہاں ان کے لیے سیٹیں رکھی جائیں کسی بھی میدان میں، تو اہل تشیع کے لیے بھی ایسے ان کی کرسیاں اور مجالس رکھی جائیں تاکہ وہ بھی اپنے تعلیم کو اپنے مذہب کے مطابق جو ہے نا وہ سیکھ سکیں۔ تو یہ چیزیں بھی پیدا کرنا کہ جی چونکہ ہم اہل تشیع ہیں کچھ فرق تو ہے ہی ہیں، ہماری کچھ الگ سی کرسیاں رکھی جائیں، تو یہ تقریب تو نہیں ہے، یہ تو آپس میں فرقہ ہے۔ 15 مفاجأة من يجهل بحقيقة مذهب الشيعة من علماء أهل السنة واستصدار فتاوى منهم بمشروعية التعبد بالمذهب الجعفري، كما حصل استدراج شيخ الأزهر شلتوت بذلك عام 1368۔ جو شخص مذہب شیعہ سے غافل ہوتا ہے یہ اچانک اس میں حملہ آور ہوتے ہیں، پھر اس کو ایسے گھیرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف مائل کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ازہر کے شیخ شلتوت کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچا، لیکن بعد میں اس چیز کی ان لوگوں نے تردید کی کہ شیخ شلتوت کی طرف جو باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں، نیچے حاشیے میں لکھا ہے وہ ساری غلط ہے، اس کی تردید ازہر کے علماء نے بھی کی ہے، اور اس چیز کی تردید کہ وہ خام خواہ ان کی طرف منسوب باتیں کی، لیکن ان کی ایک بہت بڑی جو ہے نا چال ہے کہ ایسے علماء جن کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ان کو ملتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا چہرہ اور رنگ میں پیش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان سے بیانات لیتے ہیں، ان سے تحریرات لکھواتے ہیں اپنے حق میں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 16 استكتابهم لهذا النوع لمن في قلوبهم غلبة الشهوة للحياة الدنيا بالتقديم والتقريض لبعض مؤلفات الرافضة۔ شیعہ کی معروف جو کتابیں ہوتی ہیں رافضیوں کی، ان کے مقدمات لکھواتے ہیں، اپنی تالیفات کے مقدمات لکھواتے ہیں ان لوگوں سے جن کو مالی لالچ دے کے اپنے قریب کیا ہوتا ہے، تو یہ سارے راستے ہیں اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے۔ جی 17 اختلاق تقارير ومقدمات لبعض كتب الرافضة منسوبة لأسماء سنية لا وجود لها۔ جھوٹی بعض سنیوں کا نام لکھ کے مقدمہ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہوتا یا تقریر لکھی نہیں ہوتی تو ان کا نام لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے تقریر لکھی ہوئی ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، اور بہت سارے علماء اہل سنہ نے ان باتوں کی تردید بھی کی ہے۔ 18 اختلاق قصة عالم تشيع بعد أن كان سنيا، كما حصل قريبا باختلاق كتاب الأنطاكي واعتناقه التشيع وهو شيء لا وجود له۔ جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیں گے جی فلاں عالم سنی تھا شیعہ ہو گیا، فلاں عالم سنی تھا شیعہ ہو گیا، فلاں عالم سنی تھا شیعہ ہو گیا، اس طرح کے جھوٹ بول کے تاثر دے دیتے ہیں کہ لوگ شیعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جی 19 الكذب على بعض مشاهير أهل السنة بصدور فتوى أو مناقشة انتهت بانتصار الشيعي على السني وهكذا۔ بہت سے اہل سنت پہ جو نا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں یہ فتویٰ جاری کر دیا ہمارے حق میں، اور انہوں نے مناقشہ کر کے انہوں نے جو ہے نا یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو نا شیعہ اور سنی آپس میں مکالمہ ہوا، آپس میں ان کا جو نا وہ آپس میں مناظرہ ہوا، اور سنی نے اعتراف کر لی کہ شیعہ مذہب حق ہے اور میرا مذہب باطل ہے، اس طرح کی باتیں پھیلانا لوگوں کے اندر۔ وكان منها تلك الكذبة الصلعاء من عبد الحسين الموسوي، کذبۃ الصلعاء سخت قسم کا جھوٹ، من عبد الحسين الموسوي الرافضي على شيخ الأزهر سليم البشري بمراسلات بينهما انتهت بإقرار الشيخ البشري لمذهب الرافضة وبطلان مذهب أهل السنة۔ یہ بہت بڑا جھوٹ بولا کہ اس نے مذہب شیعہ کو قبول کر لیا، مراسلات ہوتے رہے، اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور وہ شیعہ ہو گیا۔ یہ جھوٹ بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ جی 20 نشر الترغيب بشراء وإحراق منهاج السنة لابن تيمية والصراع بين الإسلام والوثنية وهكذا من الكتب التي تفضح الرفض والرافضة حتى تغيب عن الأسواق الكتب التي تفضحهم۔ شیعت کا ایک بہت بڑا ہتھیار اپنی دعوت پھیلانے کے لیے یہ ہے
کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ، اور اسی طرح الصراع بین الاسلام والوثنیہ، یعنی اہل اسلام اور بت پرستوں کے درمیان کیا جھگڑے ہیں، اس قسم کی کتابیں جس سے شیعت کا مذہب کھلتا ہے اور ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ یہ کیا ترغیب دیتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ تم جاؤ بازاروں میں اہل سنہ کے مکتبات پہ یہ ساری کتابیں اٹھا کر لا کر ان کو آگ لگا دو اور یہ مارکیٹوں سے غائب کر دو، یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہاں تک کہ یہ کام کرتے ہیں چھپ چھپا کے، اور پھر اس کے بعد یہ مارکیٹوں میں کتابیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی حق کی دعوت کو چھپانے کا اور اپنی دعوت کو پھیلانے کا ایک راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ الحادية والعشرون وفي عصرنا الحاضر زادوا في استمالة السذج واستثارة العواطف والشعور الإسلامي۔ تو سذج کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، عام آدمی، تو استمالہ کا معنی اس کو مائل کرنے کے لیے، زادوا فی استمالۃ السذج، تو یہ عام آدمیوں کو مائل کرنے میں بہت کوشش کرتے ہیں اور ان کی نرمیوں کو ابھارتے ہیں اور اسلامی عقلوں کو ابھارتے ہیں۔ اور جو آدمی جو ہے نا وہ انبیاء کی سیرت، ان کے منہج سلف صالحین کی سیرت سے واقف کار نہیں ہوتا، اس شخص کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ وَسِدْرَاجُ مَن لَا يَظِنُّ حَيَاتَهُ وَسِيرَتَهُ فِي الدَّعْوَةِ بِمَنْهَجِ الْأَنْبِيَاءِ وَسِيرَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، تو جو اپنے صحیح منہج پہ قائم نہیں ہوتا اس کو اپنی طرف کھینچ دیتے ہیں۔ زادوا فی وسائل نشر الرفض وتشیع بنسب شعارات ظاہرها حق محض وباطنها دعوۃ للرفض، یہ صرف کہتے ہیں ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی جو ہے نا اس ملک کے باسی ہیں، ہم بھی جو ہے نا حق رکھتے ہیں، تو ہم وہ اپنے جھنڈے نصب کریں گے، اپنے شعار نصب کریں گے اور اپنی چیزیں نصب کریں گے، بات ظاہری طور پہ اپنے حق ہی کریں گے، لیکن باطن میں ان کی دعوت چھپی ہوتی ہے، جس دعوت کو وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ والتلصص الى معاقل الحکم والفتیا والقضاء فی دیار اہل السنہ، اور یہ تلصص کا معنی جاسوسی کرتے ہیں، تو جنم الی معاقل الحکم والفتیا، تو جہاں جو فیصلے اور فتوے اور قضاء کی جو مراکز ہوتے ہیں ان کی طرف، اہل سنہ کے ممالک میں جو قضاء اور پھر افتاء اور فیصلے کے جو مقامات ہوتے ہیں وہاں پر جاسوسیاں کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف باتیں کیا ہو رہی ہیں، ہمارے حق میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارے انہوں نے راستے، شیخ نے 21 چیزیں بیان کی ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ وہ لوگ اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے کیا کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ اس کتاب کو ہم ایک دراسہ کر رہے ہیں، اس کو آپ کے پاس کتاب ہوگی، آپ تفصیل سے اپنے پاس پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہم ایک کہہ لیں کہ ایک جلدی سے ایک دراسہ کر رہے ہیں، جب آپ کو اس کو گہرائی سے پڑھیں گے تو ایک ایک بات، بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں نکھارتی چلی جائے گی۔ وَمِنْ هَذِهِ الشِّعَارَاتِ الَّتِي يُضَلِّلُونَ بِهَا، اور ان شعارات میں سے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کون سے ان کے شعار ہیں، ان کی چیزیں ہیں جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھا جی ایران نے ایک میزائل پھینک دیا اسرائیل پہ، پوری قوم نغمے گانے لگی، کام تو کیا نا، میں نے اچھے بھلے پکے صحیح اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہنے والے لوگوں کو دیکھا، کرے یار کام تو اس نے کر دیا، کام تو اس نے کر دیا، ہم سے تو 1000 لاکھ درجے اچھا ہے، امریکہ کی مخالفت میں بات تو کی ہے نا اس نے، کرے کچھ بھی نہ۔ تو یہ شیخ نے بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، عقلوں سے کھیلتے ہیں، کہ ایسا نعرہ لگائیں گے کہ ساری قوم اس کے پیچھے لگ جائے اور اندر سے اپنا کام کر جائے۔ تو یہ باتیں وَمِنْ هَذِهِ الشِّعَارَاتِ الَّتِي يُضَلِّلُونَ بِهَا المنادات بمعادات امریکہ و جہاد الیہود، وہ اعلان کیا کریں گے، ندا دیں گے امریکہ کی دشمنی کرنی ہے ہم نے اور جو یہودیوں سے جہاد کرنا ہے، یہ ان کا دعویٰ اور اعلان ہوتا ہے۔ آج تک ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بات جی پہلی جو ہے نا ان کی شعارات میں جس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ کچھ شعار بیان کیے ہیں جی، بسم اللہ۔ ومن هذه الشعارات التي يضللون بها المنادات بمعاداة أمريكا وجهاد اليهود. ثانيا المنادات بتوحيد الصف الإسلامي وصيحتهم في أوساط أهل السنة لا تثير الخلاف بين المسلمين، فالإثارة خدمة للمخططات الصهيونية وعمالة مع المؤامرات الأمريكية، وهي شعارات حق أريد بها باطل شأن أهل الأهواء۔ جی تو کہتے ہیں جی وحدت اسلامی کی بات کرتے ہیں ہم، المنادات بتوحید الصف الاسلامی، کہ مسلمانوں کی صفیں کیا ہونی چاہیے، ایک ہونی چاہیے، اور وہ اہل السنہ میں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھکاؤ،
تو اگر تم اختلاف کرو گے تو اصل میں یہ یہودیوں کی صہیونیوں کی ایجنڈے کی آپ جو ہے نا وہ تکمیل کر رہے ہیں. تو کیسی آواز ہے؟ یار اختلاف کرو گے تو یہ یہودیوں کا جھنڈا ہم آپس میں لڑا رہے ہیں، لہٰذا تم نہ لڑو. اور وہ عمارت معاملات الامریکیہ، اور کہتے ہیں کہ امریکی جھنڈے کی آپ جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہیں امریکی جھنڈے کی. تو یہ باتیں وہ آپ لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں. تو یہ شعارات ہیں، اور یہ حق ارید بہ الباطل، یہ ایسا حق بولتے ہیں کہ جس کے ساتھ اندر میں کیا ہے، باطل کا ارادہ ہے. تو یہ اہل احوا کا یہی طریقہ کار ہے. اور بہت سارے وقد خودی بہا کثیر ممن یسمون بالمثقفین الذین یقل نصیبهم من العلم والفقہ فی الدین. جتنے سیاستدان دیکھ لیں بڑے بڑے تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑے مہذب ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، جن کو قرآن مجید کی ایک آیت نہیں پڑھنی آتی، اور دنیا میں وہ کیا کہتی، بڑے قانون دان ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے ایسے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا جن کا لوگ نام مثقفین رکھتے ہیں، تہذیب یافتہ پڑھے لکھے. یقل نصیبهم من العلم والفقہ فی الدین، حالانکہ دین کے فقہ اور علم کا بہت کم حصہ ان کے حصے میں آتا ہے. وعلی جانب کبیر من الجہل بحبائل المنافقین، اور وہ منافقین کے جالوں میں جہالت کی وجہ سے بہت بڑی جانب میں ہوتے ہیں، یعنی وہ فوراً ہی منافقین کے جال میں آ جانے والے لوگ ہیں اور مجرموں کے راستے میں چلنے والے. وہ مکر الروافض وخداعہم، اور روافض کے مکر اور ان کے دھوکے میں آنے والے. ولم یقرؤوا کتبہم المعتمدہ فی مذہبہم، انہوں نے ان کے مذہب کی بڑی کتابیں، معتمد کتابیں پڑھی نہیں ہوتی. لیقفوا علی حقیقت ما ہم علیہ، تاکہ وہ ان کی حقیقت کو جانے. ولم یقرؤوا ما رد به اہل السنۃ علیہم بعدل و انصاف، اور نہ ہی انہوں نے وہ پڑھا ہوتا جو اہل السنہ نے انصاف کے ساتھ ان پر رد کیا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو جب معلومات ہی نہیں تو ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. الا یعلم اہل السنہ. جی ألا يعلم أهل السنة أن حملة هذه الشعارات من الرافضة في الوقت نفسه ينشرون أصولهم التي منها ما تقدم وأضعافها مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون. ألا يعلم أهل السنة أن الرافضة منذ انشقاقهم عن جماعة المسلمين إلى يومنا هذا في دأب وجهد جاهد في نشر أصولهم وفروعهم وتلقينها في المحافل والندوات والدروس والمؤلفات والنشرات، وأنهم إلى يومنا هذا يستصحبون عامتهم وعلماءهم في الحج والمشاهد مناسك من صنعهم وتأليفهم فيها عشرات الصفحات بلعن الخلفاء الراشدين وبأسمائهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولعن عائشة وحفصة رضي الله عنهما وغيرهم وسبهم ورميهم بالعظائم، ومنها كتابهم مفاتيح الجنان. یہ مفاتیح الجنان شیعہ حضرات جب حج کے لیے آتے ہیں تو بسا اوقات یہ کتاب ایسی لے کر آتے ہیں. تو اس میں شیخ نے بیان کیا ہے کہ جب سے یہ جدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ اپنی کتابیں، رسائل، معاملات پھیلاتے رہتے ہیں. اور جب مشاہد میں حج کے موقع پر، عمرے کے ایام میں یا دیگر مشاہد میں حاضر ہوتے ہیں تو ایسے اپنے ساتھ عام اور اپنے علماء ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ اپنے غلط عقائد کو پھیلاتے ہیں، پھر تقسیم کرنے کے لیے ایسی کتابیں اور چیزیں لے کے آتے ہیں جس میں صحابہ پہ لعنت، سیدہ عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لعنتیں اور دیگر بہت سی کبھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. فیا ایھا العقلاء المنصفون، اے عقل مندو اور انصاف پسندو، من الذی یثیر الخلاف الباطل، اب تم خود سوچو کہ اختلاف کو بھڑکا کون رہا ہے. جو مشاہد میں حج کے موقعوں پر آ کر اس قسم کی غلط کتابیں پھیلائے، وہ تفرقہ بازی کون ڈال رہا ہے. وَيَصُدُّ عَنِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں سے کون روک رہا ہے. وَيُنَابِذُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَنْ يُنْشِرُ هَذِهِ الْمَهَازِلَ وَهَذِهَ الْفُجُورَ، تو وہی پھیلا رہا ہے جو اس قسم کی بیہودہ باتیں پھیلا رہا ہے، فجور کی باتیں پھیلا رہا ہے. وَيَبْعَثُ بِنَشْرِ الدُّعَاةَ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، اور اپنے دعوت دینے والوں کو مشرق و مغرب میں اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اس گندی دعوت کو پھیلائیں. جی وهل يبقى لمسلم فيه مسكة من عقل أن ينخدع بنصب هذه الشعارات، فما هي إلا مكامن فيها مكايد. وقد قدمت لك أدلة إصرارهم على هذه المكايد والأصول الفاسدة في عدة أمور، كان من آخرها ما جاء في نص دستور حكومتهم الخمينية الرافضية الفارسية المعاصرة. جی رکیے جی. هذه مجموعة. تو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان میں کوئی تھوڑی سی بھی عقل ہے، فی مسقط من علم، عقل تھوڑی سی عقل، تو وہ دیکھے کہ ان شعارات کے ذریعے وہ کس قدر دھوکہ دے رہے ہیں.
اور یہ صرف ان کی کمین گاہیں ہیں. ما ہی الا مقامن فیہا مقاصد، یہ ان کی وہ کمین گاہیں ہیں جہاں پہ وہ تدابیر کرتے ہیں، تو یہ ان کی کمین گاہیں ہیں. تو باقی کہتے ہیں میں نے سارا کچھ ان کے حوالے سے بتا دیا، خاص کر جو ان کے حکومتی خمینی رافضی قانون کے متعلق بتایا ہے. تو جی ایک انعام ہے کہ آپ بتائیں کہ ایران کے قوانین میں کیا چیز شامل ہے. شیخ نے کتنے حوالے پیش کیے ہیں. سب سے پہلے وہ جو ہے نا وہ حوالوں کی تعداد پیش کرنی ہے اور اس میں جو باتیں بیان کرنی، کون بیان کرے گا؟ ہاں جی جی شاہ جی، حوالے 3 دیے ہیں، بات درست ہے، آدھی کتاب آپ کی ہوئی. وہ کیا باتیں کی ہیں انہوں نے اس میں 3 حوالے جو پیش کیے ہیں؟ ہاں جی مہدی آئے گا ایک. ہاں جی کوئی اور 3 باتیں بتائے گا، پڑھ لیں جی. ہاں جی دستور اسلام مذہب جعفری اثنا عشری. جی معصومین کی سنت پر، رسول اللہ کی سنت نہیں. جی جب تک امام نہیں آتا تو ولایت فقیہ کی ہے. دے دیں جی کتاب. آپ نے بالکل درست بتایا تھا لیکن کتاب آدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات سمجھ آ گئی جو انہوں نے شیخ نے کی ہے، دستور کی طرف اشارہ کیا، وہ یہی جو پیچھے بیان ہو چکا ہے. جی شیخ. هذه مجموعة من وسائلهم لنشر الرفض في الأمة تتقدمها البدعة الكبرى والتقية السوء دعوة التقريب، فاحذرهم يا عبد الله أن يفتنوك عما أنت عليه من الحق. ہاں جی یہ بات جو ہے نا وہ ایک مضمون کا اہم حصہ ختم ہو رہا ہے. یہ پرچیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ میری بات بھی سنیے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے ان کے امت میں وسائل جو نا پھیلانے کے لیے باتیں ذکر کر دی ہیں، تو آپ ان کے تمام فتنوں سے بچیں اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، اور جو حق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ پوری طرح قائم رہیں. تو یہ باب اہم ختم ہوا. اب جو آگے باب شروع ہونا ہے، یہ پرچیاں بھی لے لیں. تو ان کا مقصود جی انشاءاللہ انعام میں قرآن دازی کے ساتھ جی انشاءاللہ. تو وحدت مسلمین جو ہے نا اس کا راستہ کیا ہے، کہ کس طریقے سے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کیسے اکٹھی ہو سکتی، وحدت کا راستہ کیا ہے. تو اس پر یہ باتیں ہیں. تو ہمارے پاس تقریباً 10-11 صفحات ہیں، اختصار سے انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے تو اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بہت سی باتوں پہ غور کریں گے نا، پیچھے گزر چکی ہوں گی، کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ میں خلاصہ تم رکھوں گا، جہاں پہ پوائنٹ آئیں گے میں پوائنٹ وائز اس کو واضح کروں گا. باقی جو پیراگراف ہوگا اس کا خلاصہ عرض کروں گا، کوئی مشکل لفظ ہوگا تو واضح کر دوں گا. جی الطريق لوحدة المسلمين والتحذير من البدعة الكبرى، التقريب بين الحق والباطل. المتتبع لمبادرات الرافضة بدعوات التقريب النشطة يجدها مقصورة على ديار أهل السنة في العقد الثاني من القرن ال14 الهجري. جماعية كانت تلك الدعوات أو فردية يجدها قد باءت بالفشل الذريع في صفوف العلماء العاملين وطبقة المثقفين من جماعة المسلمين أهل السنة، لأنها دعوة لم تبن على الاعتصام بالوحيين الشريفين الكتاب والسنة ومناشدة الحق من مشكاتهما وإزهاق الباطل بنورهما، وإنما. تو یہ جہاں تک یہ بات ہوئی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جو بھی شخص رافضیوں کی ابتدائی کوششوں کی پیروی کرے گا، یہ دعوت تقریب کے حوالے سے جو کہتے ہیں نا التقریب بین اہل سنت و بین التشیع، تو وہ ضرور پائے گا کہ یہ ساری کی ساری دعوت اہل سنہ کے ممالک میں اور 1350 کے بعد میں ہے. وہ اجتماعی دعوت ہو یا فردی دعوت ہو، وہ پوری بدترین ناکامی کے ساتھ ایسے علماء میں جو بالکل جو ہے نا ان کو دین کی معلومات نہیں ہے، یا ایسے تہذیب یافتہ لوگوں کے طبقے میں پھیلانے کی کوشش کی ہے. کیوں یہ پھیلی ایسے لوگوں میں، اور یہ کیوں بدترین ناکام دعوت ہے کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہیں ہے، اور نہ ہی حق کو اس کی جگہوں سے اور اس کے طاقتوں سے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو ہے نا اسی طرح باطل کو جو ہے نا کتاب و سنت کے نور سے بھگانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، تو بلکہ یہ تقریب کے نعرے کے دھوکے کے ساتھ اس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے
جس کو ان لوگوں نے وَإِنَّمَا تَكَشَّفَ عَنْ عَنْوَانِ خَادِ التقریب املاہ الاصل العقدی السلولی. تو یہ وہ تقریب کا وہ دعویٰ سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے والا وہ کون ہے؟ السلولی. سلولی کون ہے؟ عبداللہ بن ابی. وہ بھی اپنے غلط ترین نفاق کو چھپا کر اپنے سینے میں منافقت کو چھپا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا. تو یہی اپنی منافقت کو اور گندے عقائد کو چھپا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس تشبیہ سے سب سے پہلے یہ آغاز منافقت والا کس نے کیا؟ سلولی نے. النفاق ثم سبعی الرافضی، پھر عبداللہ بن سبا نے جو اپنے اندر یہودیت چھپائے ہوئے تھا لیکن حب اہل بیت کی ظاہری زبان کے ساتھ اس نے لوگوں کو ورگلا کر راہ حق سے ہٹایا. التقی ہے ہادفاً، اس نے یہ نا الی ترفید الامہ، اس کا ہدف کیا تھا کہ امت کو رافضی بنایا. یرمی اہل السنہ فی مجائل التشیع والرفض بدعا بالفروع، اور اس نے فروعات سے ابتدا کرتے ہوئے اہل السنہ جو نا تشیعت کو جہالت کی جگہ میں پھیلانے کی کوشش کی. اور والسقوط من عن الاصول، اور جو ان کی اصل بنیادیں تھیں ان سے سقوط اختیار کیا. والجامع اہل السنہ عن الحدیث بفواکر التشیع، اور تشیع کی مصیبتوں کے ساتھ انہوں نے اہل السنہ کو حدیث سے روکا، اہل السنہ کو حدیث سے روکنے کی کوشش کی. بفواکر التشیع، تشیع کی مصیبتوں کے ساتھ. واستمرار ذلك وقصر الحاجز الملی بین السنی والشیعی، اور اس کو خوشگوار بنایا اور اس طرح جو ایک ملی پردہ حائل تھا سنی اور شیعی کے درمیان اس کو پھاڑنے کی کوشش کی کہ شیعہ کے عقائد اور تھے اہل سنہ کے عقائد، تو انہوں نے ان کو پھاڑنے کی کوشش کی ہے. کس کے ذریعے؟ تقریب کے دعوے کے ساتھ. الا وهو اوثق الایمان، حالانکہ یہ الولاء والبراء ایمان کا مضبوط ترین جو ہے نا وہ کڑا تھا اور اس کی مضبوط ترین بنیاد تھی. والتحذير بهذا العنوان الخادع التقريب مقتصبين بهذا الغطاء الوهمي عدة امور. تو اس دھوکے والے عنوان تقریب سے جو ہے نا وہ بچنے کا کیا چیز تھی؟ مقتصبین بهذا الغطاء الوهمي عدة امور. تو کئی امور کے ساتھ وہ اپنے اس وہم والے پردے کے ساتھ اس دھوکے سے جو ہے نا وہ کہ عنوان سے بچانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ ہمارا دھوکہ ظاہر نہ ہو. وہ کیا تھا؟ جی الباسه الشرعية في نظر سواد الأمة المحافظة على الرافضي من اللحوق في ركاب أهل السنة، مد رواق التشيع بترفيض قدر كبير من أهل السنة، إلى آخر ما تمليه هذه المهزلة والأضحوكة على أهل السنة من التربص بهم واستثمارها في صد المد الإسلامي على منهج الوحيين الشريفين على يد أهل السنة والجماعة المتنابي ولله الحمد في أرجاء الدنيا. تو جو ہے نا ان کو ایک تو یہ نا کہ یہ تقریب کا جو پردہ ہے اس سے بچنے کے لیے تو جو ہے نا کہ لباس الشرعیہ فی نظر سواد الامہ، امت کی کثیر تعداد کے درمیان اس کو شریعت کا لباس انہوں نے پہنچایا. المحافظۃ الرافضی من اللحوق فی رقاب اہل سنہ، اور دوسرا کام کیا کیا کہ وہ کسی شیعہ کو اہل سنہ کی صفوں میں نہیں آنے دیتے. المحافظۃ الرافضی، انہوں نے ہر رافضی کو بچا کر رکھا کہ کیونکہ اگر کوئی شیعہ اہل سنہ کے اندر جائے گا تو پھر وہ تو ہمارے عقائد کھولے گا، تو لہذا شیعہ کو اہل سنہ کی صفوں میں آنے نہیں دیتے. پھر رقاب اہل سنہ کے قافلے میں نہیں آنے دیتے. تو کہتے ہیں کہ مد رواق تشیع بترفیض قدر کبیر من اہل سنہ، اور وہ تشیع کا صاحبان اور چھت جو ہے نا وہ پھیلا کر رکھتے ہیں اہل سنہ پر. الی آخر ما تملی هذه المحدولہ والعزوقہ علی اہل السنہ من التربص بهم، اور وہ یہ اس قسم کی ازہوکہ چیزیں اور مسخرہ پن اہل السنہ پر جو ہے نا وہ مائل کرتے ہیں کہ وہ من التربص بهم، ان کا انتظار کرتے ہیں وہ کہ کب یہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. واستثمارها فی صد المد الاسلامی، اور جو اسلامی تعلیمات کی ایک سیلاب ہے اس کو روکنے کے لیے خوب سرمایہ کاری کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں. جی وبالجملة فإن هذه البدعة الكبرى التقريب كونت لهم غرفة قيادة في ديار أهل السنة. یہ پیچھے ایک بات رہ گئی. على منهج الوحيين الشريفين على يد أهل السنة والجماعة المتنامة ولله الحمد في أرجاء الدنيا. تو کہتے ہیں جو سلاب اسلامی کیا ہے وہ منہج الشریفین، کتاب و سنت کے منہج پر پھیلا ہوا اہل سنہ کا منہج ہے جو کہ المتنامہ
فی ارجاء دنیا، دنیا کے کناروں پر پھیل رہا ہے اہل سنہ کا مسئلہ، تو وللہ الحمد، اللہ کی تعریف اس میں، تو اس سیلاب کو روکنے کے لیے وہ خوب سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو تشیع نے اہل سنہ کے اس سیلاب کو جو پھیل رہا تھا اور شیعت ختم ہو رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے خوب سرمایہ کاری کی ہے جی۔ وبالجملة فإن هذه البدعة الكرة التقريب كونت لهم غرفة قيادة غرفہ قیادت، کمان روم، مختلف شہروں میں اپنے کمان روم بنا رکھے ہیں، اور اس پر وہ سوار ممتطین من شاء اللہ منہم للمد، اور وہ سوار ہونے والے من شاء اللہ منہم للمد، تو جو بھی سیلاب کے رکاوٹ میں جو ہے جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس میں سوار ہوتے ہیں، بغضب فکری رافد رہیب، تو جو ایک رافضی خوفناک فکری حملہ ہے، وہ حملہ کرنے کے ساتھ وہ اہل السنہ کی ان دیار میں کمین گاہیں بنا کر سوار ہوتے ہیں، داخل ما یلی من بطون العشائر والقبائل، تو جہاں پر یہ کمین گاہیں بناتے ہیں مسلمانوں کے شہروں میں، وہاں کے قرب و جوار میں جو قبائل اور علاقے ہوتے ہیں اور جو ان کی شاخیں ہوتی ہیں، ان میں داخل ہو کر ان پر کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، راحلین بھی الی بعض الصفوف الافارقہ، اور کہاں حملہ ہوتے ہیں کہ وہ کوچ کرتے ہیں یا سوار ہوتے ہیں بعض ان لوگوں کی طرف جو مسلمانوں کی جماعت سے ذرا الگ ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی الگ جماعت بن گئی، یا ویسے ان سے ہٹے ہوئے کچھ گمراہ عقائد کے لوگ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وَهَكَذَا مُتَطَبِّعِينَ بِدَعْوَتِهِمْ مَوَاقِعَ الْجَهْلِ وَمَغَارِبَ الْفَقْرِ، جہاں غریب لوگ ہوتے ہیں یا جاہل لوگ ہوتے ہیں وہاں پر یہ اپنی دعوت کو پھیلاتے ہیں، وَغِيَابِ الْقُدْوَةِ السُّنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ، اور جہاں پر اہل السنہ کے سرکردہ اہل العلم نہیں ہوتے وہاں پر جا کر پتہ ہے ان کو کہ ہماری بات کا مقابلہ جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، تبت میں، بلتستان میں، ایسے جو ہے نا وہ پسماندہ علاقوں میں جا کر اپنی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى مَدَى التَّارِيخِ تجاوز هذا الصنف من الناس، کہتے ہیں کہ تاریخ کے یہ نا اس سارے جو ہے نا وہ لمبے زمانے میں ان لوگوں کا جواب دینا بالکل موجود ہے کہ ان لوگوں کا جواب کیا ہے، لأي دعوة تأخذون على جهل وغرة وعواد مع إغراء وغياب للقدوة وانحصار في مد الدعوة الإسلامية من أهل السنة على مدارج النبوة، یہ کون سی تم دعوت ہے کہ جس کو تم وہاں پر پھیلاتے ہو جہاں جہالت ہوتی ہے اور دھوکے سے پھیلاتے ہو، اور وعواد مع إغراء، اور تم جو ہے نا وہ مالی ترغیب اور پر ابھار کر پھر ان کو فقیر بھی بناتے ہو، اور جہاں پر کوئی بڑے سرکردہ علماء نہیں ہوتے وہاں پر جاتے ہو، اور دعوت اسلامیہ کے سیلاب کو کہ جہاں پر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا وہاں پر جاتے ہو، تو یہ ایسی جگہوں پر جانا یہ تمہاری کون سی دعوت ہے کہ جس کو تم حق سمجھ کے انہی جگہوں پر جاتے ہو، وہاں پر کیوں نہیں آتے جہاں پر اہل السنہ کے سرکردہ علماء موجود ہوتے ہیں جی۔ فانظر یا رعاک اللہ، فانظر يا رعاك الله الانكسار البليغ في رأس مال الأمة بترفيض جم غفير منها، فكيف لو قيل بشرعية هذا التقريب؟ وعليه فهذه واحدة من أفانين الصد في هذا العصر عن الإسلام الحق، في مقدمتها هاتان الدعوتان الآثمتان الأولى۔ شاذ نے یہاں پر دو دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے، دو دعوتوں کا، تو یہ قابل غور بات ہے۔ وعليه، اس بنیاد پر، فهذه واحدۃ من افانین الصد فی هذا العصر عن الاسلام الحق، حق اسلام سے اس زمانے میں روکنے کے لیے جو انہوں نے کاریگری اختیار کی ہے، فن اختیار کیا ہے، ان فنوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے مقدمات میں دو دعوتیں اور گناہگار دعوتیں کھڑی ہیں، یعنی حق اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ان کے کئی فن ہیں، ان میں سے ایک فن کی دو بنیادی دعوتیں ہیں۔ نمبر ایک، المنادات بالتقنین والاصرار علی تحکیم الجاہلیت بالقوانین الوضعیہ حتی تقنن الشریعۃ فانظرها مقیدہ غایتها وسیلۃ لمماثلۃ الحکام بتحکیم الشرعیہ۔ کہتے ہیں پہلی بات کیا ہے، کہتے ہیں قانون سازی کرو۔ تقنین کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو کہیں گے قانون اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی شریعت کے قانون بننے چاہیے، اور بات کیا کریں گے، خود
جو وضعی قوانین خود ساختہ، جو امریکہ کے، یورپ کے، برطانیہ کے، دنیا کے غلط قوانین، لوگوں کے بناوٹی قوانین ان پر قائم ہیں، تو کہتے ہیں جب تک شریعت جو ہے نا وہ قانون سازی نہیں کرتی اس وقت تک ہم نیا قانون نہیں بنائیں گے۔ تو دیکھیں فنظر مکیدہ، کتنے بڑی ان کی فریب کاری ہے کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اسلامی قانون نافذ کرو، اسلامی قانون نافذ کرو، اور خود وضعی قوانین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اصل کیا بات ہے، کہتے ہیں جب تک شرعی قوانین نہیں بن جاتے، جب تک شرعی قوانین، اس وقت تک جو وضعی قوانین ہیں ان پر لگے رہو۔ تو شرعی قانون کون بنائے گا؟ امام بنائے گا۔ تو اس وقت تک تم نے کیا رہنا ہے ان قانونوں پر۔ تو اصل میں یہ حکام کو ٹال مٹول کی راہ دیتے ہیں۔ وسیلۃ لمماثلۃ الحکام بتحکیم الشرعیہ، اصل میں حکام کو ٹال مٹول کے لیے ایک وسیلہ دے دیتے ہیں کہ چونکہ امام نے آ کر شریعت نافذ کرنی ہے، تم اس وقت تک انہی قوانین پہ لگے رہو۔ تو یہ دیکھیں ایک بری دعوت ہے ان کی جس پر لوگوں کو لگا رکھا ہے۔ وقد افردت فی کشف التقنن الملزم کتاب مستقل، تو اس کے یہ جو نا وہ قانون سازی کے بارے میں جو ان کا ایک پورا جو نا دعویٰ ہے اس پر پوری کتاب ہے مستقل جو لکھی گئی التقنین الملزم، ثم طبع فی الجزء الاول من فقہ النوازل، فقہ النوازل میں بھی اس کو طبع کیا گیا۔ الثانیہ، اور دوسرا ان کا کیا آواز ہے اس دعوت کی، یعنی اس فنکاری کی کہہ لیں، دوسری بنیاد کیا دعوت التقریب، انہا مقیدۃ غایتھا مسیدہ لترفید الامہ، یہ ایک ایسا جال ہے، ایسی فریب کاری کی جگہ ہے کہ جس کا مقصود امت کو رافضی بنانا ہے، و تعمیم الرفض و تشیع، اور تشیع اور رافضیت کو عام کرنا ہے۔ ولہذا نقول بکل اطمینان، ان ساری بنیادوں پر ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ ان دعوت التقریب، کہ یہ جو تقریب کی دعوت ہے، قد تکشفت حقیقتها، اس کی حقیقت کھل گئی، لیست وسیلۃ صالحۃ بحال لتألیف الامہ، یہ جو تقریب کی دعوت ہے کسی حالت میں بھی یہ امت کو جوڑنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ ورأب صدعها، اور اس کے شگاف کو پر کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو امت میں شگاف پڑا ہوا ہے، یہ رعب کا معنی بھرنا، اور صدع کا معنی ہے شگاف، تو امت میں جو شگاف پڑ چکا ہے اس کو جوڑنے کا یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وإصلاح ذات بینہا، آپس کے اصلاح کا یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وإنما ہی دعوت للرفض، یہ دعوت تقریب اصل میں کیا ہے؟ دعوت الرفض ہے۔ مبنیۃ الحیلۃ والتآمر، تعامر کا معنی سازش، یہ ہلوں اور سازشوں پہ کھڑی ہے۔ للتقریب بین الحق والباطل، یہ اصل میں امت کو قریب کرنا نہیں، حق کو باطل کو قریب کرنا ہے۔ حتی اذا تمکنت هذه المؤامرۃ الخطیرہ فی مصالح اہل السنہ، جب یہ پوری طرح سازش، خطرناک سازش جگہ پکڑ لے گی اہل السنہ کو گرانے کی جگہوں میں، تو نفخت بتأجیج الفتن، تو یہ پھر فتنوں کی کڑواہٹ خود ہی پھوٹ پڑے گی۔ جب یہ اہل السنہ کے گرانے کی جگہوں میں یہ اس سازش کو پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، پھر اپنے اصول سارے امامت کے، تحریف قرآن کے، صحابہ کے طعن کے سارے اصول وہ پھوٹ پڑیں گے، ان کی کڑواہٹ پھوٹے گی فتنوں کی۔ نفخت بتأجیج الفتن، پھر یہ دعوت پھوٹے گی فتنوں کی کڑواہٹ کے ساتھ، وہ تعمیق کی جذور الخلاف، اور اختلاف کی جڑوں کی گہرائی کے ساتھ، پھر بہت اختلاف کریں گے یہ۔ وحینئذ تبرز الاصول الشیعۃ المستترہ، پھر شیعہ کے پوشیدہ اصول بھی کھل کر آ جائیں گے۔ تہیئۃ لاشعال الامۃ فی لحظۃ مؤقتہ، پھر وقت مقررہ پر اس لحظے میں امت کو بھڑکانے کی تیاری کے لیے یہ سارے اصول سامنے آ جائیں گے۔ فحرام واللہ، اللہ کی قسم حرام ہے، النداء بہذه الدعوہ، جی شیخ پڑھیے۔ فحرام والله النداء بهذه الدعوة وتأييدها والتمكين لها في الأرض، وواجب على العلماء كشفها بعد وقوفهم على حقيقة الرافضة وما لديهم من الدين الباطل والأصل الفاسد، وصد زحفهم الفكري عن المسلمين. وواجب على من بسط الله يده على أي من بلاد العالم الإسلامي عدم التمكين لدعوتهم ودعاتها، وإنما هو الإسلام وحده بصفائه ونوره ونفي ما يناقضه، والعمل على أوبتهم إلى السنة والشفقة عليهم من عذاب الفرقة، والله يتولى الصالحين من عباده۔ تو علماء لوگوں کو سنت کی طرف لوٹنے کی
ذرا پوری طرح دعوت دیں، اسلام کے نور کو پھیلائیں، اور تفرقہ بازی کے عذاب سے ان پر جو ہے نا وہ شفقت کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا والی ہوتا ہے، تو لہذا علماء دین کی پوری جو ہے نا ذمہ داری ہے کہ وہ دین باطل اور دین حق کے درمیان فرق کریں اور مسلمانوں کو اس کو پوری طرح آگاہ کریں اور خود بھی آگاہ ہوں۔ ماذا بعد، کہتے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ تقریب کا مرحلہ اگر پورا کر لیتے ہیں شیعہ اور یہ دعوت تقریب پھیل جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا، پھر اس کی کوششیں کیا ہوں گی، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ جی وإن سألت بعد إيصال هذا الباب المخالع بالتقريب ما هو الطريق لتحقيق وحدة الأمة الإسلامية وتأليفها وجمع كلمتها ورب صدعها ولمها بعد شتاتها وشد آصرة التآخي بينها، فإليك البيان على منهج الإسلام وهديه وأساس دعوة الرسل عليهم السلام جميعا إلى آخرهم، وخاتمهم نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي یہاں صلى پر الله عليه وسلم۔ شیخ صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے ساری کتاب کے اندر خلاصتاً جو عقائد، جو ان کے اہداف، جو دعوت کو پھیلانے کے طور طریقے اور جو اس کے نتائج تھے وہ سارے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحدت امت پھر کیسے ہوگی جب ہم نے اس دعوت تقریب کو شکار کر لیا، دعوت تقریب کو شکار کر لیا ہم نے، اس کے مخادعات، دھوکوں کو ہم نے پوری طرح پکڑ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ امت کو ایسے ہی پھوٹ میں رہنے دیا جائے؟ نہیں، تو امت کو جوڑنا کیسے، وحدت امت کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ وحدت امت کیسے حاصل ہوگی، وَإِذَا سَأَلْتَ، جب تو سوال کرے بعد ایصال هذا الباب المخادع التقریب ما هو الطریق لتحقیق الوحدۃ الامہ الاسلامیہ وتالیفها، پھر امت کو جوڑنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں سب سے پہلا راستہ اولاً تکثیف الجہود، اپنی کوششوں کو تیز کرنا، تکثیف الجہود، اپنی کوششوں کا کیا کرنا ہے؟ تو تکثیف کا معنی تیز کرنا ہے، بنشر الاسلام الحق، اسلام حق کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے دعوت کا کام مضبوط کرنا، تو دعوت عظیم امر ہے حق کو پھیلانے کے لیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، تو یہ کام سب سے پہلی بات۔ جی أولا تكثيف الجهود بنشر الإسلام الحق وغرسه في النفوس، وذلك يأتي بنهضة أهل السنة والجماعة وقيامهم بالدعوة إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، تحقيقا لكلمة التوحيد دعوت کا آغاز کیا ہوگا؟ تحقیقاً لکلمت، اور تقریب کی دعوت پہلے کیا تھی؟ فروعات کی، تو جب کہ ہم نے دعوت کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ فطرت، اور ان کی دعوت خلاف فطرت ہے، تو سب سے پہلے فطرت کی دعوت، تحقیقاً لکلمت التوحید وغرسا لمقتضاها في النفوس، اور توحید کے تقاضے مسلمانوں کے نفوس میں پوری طرح گاڑ دیے جائیں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ جی فهي قاعدة الانطلاق ومفتاح التقارب والتآلف والاتفاق حملها تو یہ چابی ہے تقارب کی، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به، تو یہ تقارب ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا۔ فهي البداية والنهاية على منهاج النبوة إيمانا وقولا وعملا، ومن هذا المنطلق تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الاتباع ومحو الوثنيات ورسوم الضلالات والبدع والخرافات ومحو جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله۔ تو یہ جاہلی اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی حاکمیت اور ممالک میں اللہ کے قانون کا نفاذ وہ اسی طریقے سے آئے گا۔ ومحو ظلمة الجهل بنور العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون شغل الأمة الشاغل أصل الدين وخلافة النبوة الأمر بالمعروف وأعظمه التوحيد والنهي عن المنكر وأرذله الشرك۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا داعی تھے، تو امت بھی امت دعوت ہے، تو یہ خلافت رسول اللہ کی وہ کیا ہے؟ الامر بالمعروف، امر بالمعروف، اور امر بالمعروف میں اعظم توحید، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ توحید، والنہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شرک کی نفی کرنا۔ جی ثانيا تكثيف الجهود من الدعاة إلى الله على بصيرة لتحقيق قول الله تعالى
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون تخليصا للأمة من كل بدعة وضلالة یہ کیا دعوت دینی ہے جس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ پوری امت کو گمراہی اور بدعت سے بچانا ہے. اور اس یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ظلمت جو نا بدعت کو واضح کریں گے اور اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور سنت سے اس کو جدا کریں گے کہ یہ بدعات ہیں. تو دعوت میں توحید کا جہاں پر کام کرنا ہے، شرک سے نفی، وہاں پر بدعات و خرافات کو کھول کر واضح کرنا ہے، یہ دوسرا کام ہے. جی. وذلك بالتصدي لكشفها وتزييفها، ولازم هذا رصد مواطن الضعف في الأمة ومكامن اعتلالها لانتشارها إلى حياة إسلامية صافية من تو اس میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ امت کی کمزوریوں کو دیکھا جائے کہ امت کہاں سے کمزور ہو رہی ہے، ان کے عقیدے کہاں سے کمزور ہو رہے ہیں، ان کے عمل کہاں سے کمزور ہو رہے ہیں، ان کے اندر خرافات کہاں سے سرایت کر رہی ہیں، اور پھر ان کو صحیح اسلامی دعوت کے ساتھ ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، ان کو گندگیوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنا اور ضلالات، گمراہیاں اور وہم ان کے دور کرنا، یہ دوسرا کام ہے وحدت امت کے لیے. جی. ومن مهمة المهمات في هذا النهوض بمواجهة الدعوات المنحرفة ببيان ما فيها من انحراف وميل وشطط، ومنها بيان ما بنى عليه الرافضة مذهبهم وتدينهم من أصول أجنبية عن الإسلام ندت بهم عن صراطه المستقيم، بيانا بعدل وإنصاف موثقا من مصادرهم وكتبهم التي ما زالوا يستخرجون مخبآتها ويكثفون طباعتها ونشرها والتباكي على الإسلام تحت ظلالها وهم عاكفون على ضلالها. کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے رونے والا چہرہ بنا کر والتباکی علی الاسلام تحت ظلالها، اپنی معصومیت کے پردے میں رونے والا چہرہ بنا کر جب جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسی ساری چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا. اور اس دعوت کے کام میں بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ باطل کے سامنے مواجہت کرنا، ان کے سامنے آنا اور ان کی باتوں کا جواب دینا، حق کو واضح کرنا، اور جو صراط مستقیم سے انہوں نے ہٹا رکھا لوگوں کو، عدل و انصاف کے ساتھ صراط مستقیم کو واضح کرنا، اور پورے وثوق کے ساتھ صحیح مصادر اصلیہ سے اور ان کی کتابوں سے ان کے چہرے کو واضح کرنا باطل کو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ وحدت امت قائم ہوگی، یہ فرقہ بازی نہیں ہے. جی. وبيان مواقف علماء الإسلام منهم على تطاول القرون حتى ينكشف مذهبهم للعيان وتعرى مخبآتهم أمام الأنظار تهجيما لمذهبهم في الانشقاق، بل للقضاء عليه والرجوع بهم إلى الله ورسوله والرد إلى القرآن والسنة والأوبة إلى جماعة المسلمين رحمة بهم وحماية للأمة من الانحراف والعدول عن الصراط المستقيم. ہماری دو باتیں ختم ہوئی. تیسری بات کیا ہے کہ پوری کوشش کرنی ہے کہ امت کے اندر اس آواز کو پوری طرح اٹھایا جائے کہ لوگوں کو جمع کرنے والی چیز کتاب و سنت ہے. فردوہ الی اللہ والرسول. تو اس آواز کو پوری طرح اٹھایا جائے کہ اجتماع، تفرقہ بازی کہاں سے ختم ہوگی؟ کتاب و سنت پر جمع ہونے کے ساتھ. شہوات، مرضیات، اپنی باتیں اور گمراہ کن عقائد چھوڑ دیے جائیں گے. اور اس میں کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہوگا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ہوگا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ہوگا. تو یہ چیزیں آگے شیخ بیان کر رہے ہیں تیسری چیز میں. جی. ثالثا بذل الجهد الجاهد في تحقيق عقد نظام هذا الطريق المنادات بوحدة المسلمين في ظل الأصل الجامع الكتاب والسنة، الإسلام بصفائه ونوره سليما مما علق به من أوهام وأفكار ضالة. سلیما تو اس میں کیا ہے کہ اس کو صحیح سالم مما علق به من اوہام و افکار ضالہ. تو اسلام کے چہرے پر جو بعض لوگوں نے اوہام اور گمراہ فکروں کی جو نا وہ میل کچال جما دی ہے نا علاقہ، تو جو چیز اوہام اور فکریں، گمراہ فکریں جمی ہوئی ہیں، ان ساری گمراہ فرقوں کو اور ان اوہام کو اسلام کے چہرے سے ہٹا کر صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. في مجموعة من أمراض الشبهات والشهوات والانحراف والشذوذ، وهذا هو حقيقة الأمر بالاعتصام كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأساس التعاون كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، والملجأ عند التنازع كما قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإلى شد آصرة التنازع. آصرہ کا معنی رشتہ، تو اخوت کے رشتے کو مضبوط کرنا.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں اخوت اسلامی کے رشتے کو مضبوط کریں. فإلى شد آصرة التآخي بين المسلمين في الدعوة في وحدة جامعة تضم ما تناثر منها على أساس رسوخ وحدة الاعتقاد المنطلق في الإسلام الكتاب والسنة على أساس قاعدة الملة وأوثق عرى الإيمان الولاء للسنة وأهلها والبراءة من البدعة وحملتها. اخوت کا رشتہ کیا ہوگا؟ وحدت مسلمین میں یا جو نا وہ اہل السنت والجماعہ کے ساتھ اخوت میں. تو وحدت المسلمین کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کی بنیاد پر قائم ہوگا انہیں کے ساتھ الولاء والبراء ہوگی، اور جو کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے ان سے برا ہوگی. تو یہ آخری بات شیخ صاحب فرما رہے ہیں وعلیہ. جب یہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ وحدت امت کیسے ہوگی اور مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد کیسے ہوگا، اب کیا ہے؟ تو وعلیہ فکل فرقۃ تنتسب الی الاسلام راغبۃ الوحدۃ مع جماعۃ المسلمین. تو راغبۃ الوحدہ، ہر فرقہ جو اسلام کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ وحدت کی طرف رغبت کرتا ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ. وہی ممسکۃ باصول بدعیہ مضلہ عادۃ علیہ. لیکن حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ گمراہ کن عقائد کو مضبوطی سے تھامے بھی ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ وحدت مسلمین چاہتا ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا. وہی ممسکۃ باصول بدعیہ مضلہ عادۃ علیہ داعیۃ الیہ وہی تناقض الاسلام. تو یہ وہ اسلام کی بالکل متناقض بھی ہیں، ان اصولوں پر قائم ہو کر بھی وحدت کی دعوت دیتا ہے. کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. ولی اول وحلہ فإن الاستجابۃ والحال هذه نقض الاسلام. تو یہ ان کی اس بات کو، وحدت امت کی دعوت کو قبول کرنا، جبکہ حالت یہ ہے کہ وہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کے خلاف ان کے اصول ہیں. تو اگر پھر بھی ہم ان کی دعوت کو قبول کریں گے تو یہ نقض للاسلام وزلزلۃ للایمان وہدم لقاعدۃ الولاء والبراء. تو پھر ہم اسلام کو توڑ دیں گے، ایمان کو ہلا دیں گے اور یہ الولاء والبراء کا عقائدہ گرا دیں گے، پھر ہم بہت نقصان میں چلے جائیں گے. وخذ مثالا علی هذا، اس کی مثال ہے. وخذ مثالا على هذا الرافضة كيف يكون التقريب والتقارب معهم وهم عاضون على نواقض للإسلام عاكفون على نشرها والدعوة إليها بجانب دعوتهم للتقريب. ألا إنها مؤامرة على أهل السنة في قالب التقريب فاحذروا. تو مؤامرہ یہ سازش ہے اہل سنت پر تقریب کے قالب میں، وإيقاظ بیدار ہو جائیں. وإيقاظ يا عبد الله قبل الختام لا تقع مع رافضي في حوار في مبحث ما قبل أن يتفق معك على أصل المرد عند التنازع الكتاب والسنة ويسلم لك وثيقة الإقرار بهما والبراءة من أصولهم المناقضة للإيمان بهما ومنها ما تقدم، وأن يكون قد نشر براءته في دياره وأعلنها في أهله وخاصته وعلماء شيعته، وإلا فإنه يجري بك في سراب يوصلك إلى حماءة الرفض ممتطيا التقية تحت عنوان التقريب. اللهم هذا البلاغ وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. آخر میں شیخ نے کہا ہے کہ یہ بات جو نا اپنے آپ کو بیدار کرو. اگر تم پھر بھی ولاء براء کے اصولوں پر قائم نہیں رہو گے تو پھر یاد رکھنا کہ یہ لوگ تمہیں ایسے کیچڑ کی طرف رافضیت کے کیچڑ کی طرف کھینچ کے لائیں گے کہ پھر تم پر تقیے کی سواری کر کے وہ تمہیں تقریب کی دعوت دیں گے. تو اس لیے تم نے ان سے بالکل کنارہ کش رہنا ہے. تو یہ ساری بات انہوں نے واضح کر دی. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني